نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 اور 47 کا درس چل رہا ہے۔ ترجمہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، آتینا کے معنی ہم نے دی، عطا کی کتاب، یعنی یہودیوں کے علماء اور راہبین۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، عرفہ یعرفو کے معنی پہچاننا، وہ پہچانتے ہیں۔ ہا ضمیر راجع ہے آقا علیہ السلام کی طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ابنا کے معنی بیٹے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور تحقیق فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، لا یکتمون الحق البتہ حق کو چھپاتے ہیں، وہم یعلمون جان بوجھ کر۔ کتما یکتمو کے معنی چھپانا، اور حق سے مراد آقا علیہ السلام کے صفات اور آپ کی ذات۔ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات عالیہ کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اے قرآن عظیم کے پڑھنے اور سننے والوں، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ حق یہی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، پس تم شک کرنے والوں میں سے بھی نہ ہونا۔ یعنی ایک تو یہ کہ شک نہ کرنا، لیکن اس میں اور مبالغہ ہے، شک نہ کرنا بلکہ شک کرنے والوں کی جماعت میں بھی شامل نہ ہونا، تو مبالغے کے طور پر فرمایا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں، جو دلائل ہم نے بیان کیے ہیں، ان دلائل سے اہل کتاب کہ ایمان کی امید نہ رکھنا، کیونکہ وہ شک سے نہیں بلکہ حسد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو، کسی کی عظمت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ حسد ہے اور یہ بڑی غلط بیماری ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے ربطہ۔ ربطہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت اللہ کی دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ اے مولا کریم، جس طریقے سے تو نے اس بندے کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، ایسے ہی یہ نعمتیں تو ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ ربطہ ہے، یہ جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، یہ یہودی علماء سمجھانے سے، دلائل پیش کرنے سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو انکار کر رہے ہیں وہ حسد کی بنیاد پر کر رہے ہیں، ورنہ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اپنی کتابوں کی پیشن گوئیوں اور موجودہ معجزات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صورت پاک سے ایسا پہچانتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنے لڑکوں اور اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں، کہ اس کی صورت دیکھ کر، اس کی آواز سن کر، اس کی چال دھار ملاحظہ کر کے بے تردد کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ لاکھوں بچوں میں اس کی شناخت کر لیتے ہیں، بلکہ اس کے کپڑے کو بھی پہچان لیتے ہیں، اس کی چیزوں کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو منصف علماء کا ہے کہ جو ایمان لے آئے۔ یہودیوں میں بعض علماء کرام ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ،
دوسرے جہالا جن سے آسمانی کتابیں چھپا لی گئیں، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ تو جہالا ہیں۔ تیسرے وہ کہ جو ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے پادری اور راہب ہیں، یہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ لہذا اے قرآن عظیم کے پڑھنے والوں، تم ان کی تائید یا تصدیق پر موقوف نہ رہنا کہ صاحب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، جب یہی اسلام کی تائید اور تصدیق نہیں کر رہے ہیں تو ہم کاہے کو اسلام میں قائم رہیں اور اسلام کے اندر داخل ہوں۔ ایسا نہیں ہے، حق تو وہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی طرف سے ہو، نہ وہ جسے کہ ان کے دل پسند کریں۔ تم ان کا انکار یا تردد دیکھ کر خود شک نہ کرنا، بلکہ شک کرنے والوں کی جماعت میں بھی شامل نہ ہونا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور اسلام کو قبول کر لیا تھا، ان سے معلوم کیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا، کس طرح جانا، اور اس آیت یعنی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور پر اپنے فرزند سے بھی زیادہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے؟ عرض کیا کہ حضور کے اوصاف، آپ کے معجزات، آپ کی علامات ہماری کتابوں کے اندر گواہیاں آپ پر یقین دلا رہی ہیں، اور اپنے فرزند پر یہ یقین کہاں؟ نہ معلوم کہ اس کی ماں نے کیا کیا ہو، دوسرے کے فرزند کو میرا کہہ دیا ہو۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے یہ بات سنی تو ان کا سر چوم لیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ علم اور معرفت میں بہت فرق ہے۔ اوصاف کے جاننے کو علم اور ذات کے پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ کلیات یا جزیات کا اجمالی جاننا علم ہے، اور جزیات کی تفصیل کو جاننا یہ معرفت ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان علم پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ یہودی علماء خوب جانتے تھے، خوب ان کو علم تھا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ جس طریقے سے ہر جاہر اور عالم اپنے فرزند کو بلا دلیل پہچانتا ہے، اسی طریقے سے ذرا سے غور پر ہر شخص آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کی معرفت سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کو تشبیہ دی ہے، بلکہ آپ کو بے عقل جانور، سوکھی لکڑیاں، کنکر، بلکہ چاند اور سورج اور کافر و مومن سارا عالم پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ جانور انہیں سجدہ کرتے ہیں، لکڑیاں فراق میں روتی ہیں۔ مسجد نبوی میں جب تک ستون وہ ممبر تیار نہیں ہوا تھا تو آپ ستور حنانہ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ ممبر کے اوپر جلوہ گر ہو کر خطبہ دینے لگے تو ستون حنانہ سے رونے کی آواز آئی تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے قلب اطہر سے اس کو چمٹایا تو اس کے اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، جب تک ممبر نہیں تھا آپ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اور جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں آپ کے فراق اور جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سب پہچانتے ہیں، کنکر، سورج، چاند، لکڑی، پتھر، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے اور جانتے ہیں۔ سورج آپ کے اشارے پر واپس ہوا، پورا چاند آپ کے اشارے پر پھٹ گیا، بادل آپ کے اشارے ابرو پر آ کر برسے اور واپسی کے حکم پر واپس لوٹ گئے۔ آج بھی اگر ذرا سا غور کر لیا جائے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ظاہر و باہر ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی اسلام کی سلطنت
اور بانی اسلام کی بادشاہت قائم ہے، اگرچہ مسلمان دوسروں کے غلام اور پیروکار بن گئے ہیں، دوسروں کی تہذیب اور کلچر کو اپنانے میں بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں، مگر اس سب کے باوجود آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان زکوٰۃ، قربانی، فطرہ وغیرہ لاکھوں روپیہ ہر سال مسلمانوں سے بآسانی وصول کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس روپیے کا استعمال صحیح طریقے سے ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ان کے دلوں میں قائم ہے کہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار، اپنا مال نچھاور کرنے کو تیار۔ یہ بات بتا رہی ہے ہمیں کہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں پر سلطنت اور بادشاہت جو قائم ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ہر شخص اپنے فرزند کی چیزوں، ان کے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانتا ہے، اسی طریقے سے سارا عالم حضور کے غلاموں اور دشمنوں کو پہچانتا ہے، اسی طریقے سے مدینہ پاک اور آپ کے تبرکات کو جانتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر سے کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں، تو وہ کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آگے کو بھاگ گیا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چل کر اپنی منزل پر پہنچے۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے گستاخی کی آقا علیہ السلام کی شان میں، تو شیر نے اس کو سوتے ہوئے منہ کی بو سونگھ کر پھاڑ ڈالا اور گوشت بھی نہیں کھایا کہ گستاخ رسول کا گوشت جانور بھی نہیں کھاتا ہے۔ ایک فائدہ ہمیں یہ آیت کریمہ سے حاصل ہوا کہ اپنے پیارے کی پیشانی اور سر محبت میں چومنا جائز ہے، جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام کے سر کو چوما تھا، بشرطے کہ وہ چومنا محل شہوت نہ ہو۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وحی کے بعد کسی تائید کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی تو اب علماء یہود کی تائید اور ان کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، مگر کشف اور الہام جو حضرات اولیاء کرام کے ذریعے سے ہوتا ہے، اگر وہ وحی کے مطابق ہو تب تو وہ درست ہے، اور اگر وحی کے خلاف ہو تو وہ درست نہیں ہے۔ البتہ وہ الہام اور وہ کشف جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے ہوتا ہے، وہ حق ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آقا علیہ السلام کے اوصاف کو چھپانا، کبھی ان کا ذکر نہ کرنا، یہ بدترین گناہ ہے، جس طریقے سے کہ علماء یہود کیا کرتے تھے اور اس بدترین گناہ کے اندر وہ گرفتار تھے۔ ان سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو آج حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان نہیں کرتے، حضور کی نعت خوانی سے لوگوں کو ہزاروں حیلوں اور بہانوں سے روکتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کرنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرات صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابی اور بہترین شاعر گزرے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی صفات اور آپ کی نعت میں اشعار کہا کرتے تھے، اور ان کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا، اس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے اور آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات عالیہ کو بیان کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس قرآن کو سن کر اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔